مرتبہ پڑھی جائے. یہ 11 دن عمل کیا جائے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اگر جنات کی وجہ سے ہوں گے تو دوبارہ نقصان نہیں ہوگا اور مل بھی سکتے ہیں، اور اگر انسانوں کی وجہ سے ہوں گے تو مل جائیں گے انشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھتے رہیں، حفاظتی اذکار کرتے رہیں. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ شوگر کی وجہ سے دانت کافی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، کوئی حل بتا دیں. دانت کمزور ہو گئے ہیں شوگر کی وجہ سے. یہ کلونجی کا استعمال کیا کریں، کلونجی کا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. اسد بھائی اپنا سوال رپیٹ کر لیں، اوپر آپ کا سوال جو ہے وہ ہماری نظروں سے نہیں گزر سکا، تو آپ وہ سوال جو ہے وہ دوبارہ کمنٹ میں پیسٹ کر دیں. رانا محمد عظیم بھائی، قاری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جو ایڈریس ہے وہ فیس بک پیج کے اباؤٹ پہ موجود ہے. باقی میں بتا دیتا ہوں، جامعہ محمدیہ دارالاسلام 110 12 چیچا وطنی، ضلع سہیوال، پنجاب کے اندر ہے. تو آپ ہفتہ اور اتوار آ سکتے ہیں. کال کر کے آپ گوگل کی لوکیشن بھی لے لیں. ایک کمر میں کافی زیادہ شدید قسم کا درد رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی پڑھائی بتا دیں. کلونجی اور زیتون کا تیل لے لینا ہے، ہم وزن اس کو مکس کر لینا ہے، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اس کی مالش کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا. ایک خواب کے اندر جو والد صاحب ہیں وہ ایک اپنے نئے گھر کے حوالے سے کچھ بتا رہے ہیں کہ نیا گھر لیا ہے یہ وہ. والد صاحب حیات ہیں؟ جی جی. ہاں یہ اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی دیں گے کاروباری لحاظ سے. ایک سال سے جاب نہیں مل رہی ہے، مجھے نظر بد لگی ہے، زہیب نام ہے میرا، کوئی کام بھی نہیں بن رہا. دیکھیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھنی شروع کر دیں. استغفر اللہ 1000 مرتبہ یہ شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. ایک قاری صاحب، عاشق جن سے رشتے کی رکاوٹ کے لیے 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ اور کی لاس جو آیات ہیں وہ ٹھیک رہیں گی؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ پڑھتے رہیں. آپ جو ہے وہ ساتھ میں درود شریف بھی ملا لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ملا لیں، حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ خیر کرے. جی ناصر احمد بھائی آپ آ سکتے ہیں. قاری صاحب ہفتہ اتوار جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایڈریس کا مسئلہ ہے تو نمبر پر کال کر کے لوکیشن لے لیں. یہ شادی کے مسئلے کے حوالے سے 3 4 سوال مزید آ گئے ہیں، تو آپ ایک بار پھر بتا دیں. دیکھیں 2 طرح سے شادی میں رکاوٹ کے مسائل ہوتے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے ویسے ہی کچھ دیر ہوتی ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جادو جنات کی وجہ سے رکاوٹ ڈالی گئی ہوتی ہے. میں پڑھائی بتا رہا ہوں، انشاءاللہ دونوں طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. سب سے پہلے سورۃ توبہ کی آخری آیت صبح شام 100 مرتبہ، سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 صبح شام 100 مرتبہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام. سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام. سورۃ فلق ناس 11 مرتبہ صبح شام. یہ پڑھائی شروع کر دیں. استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں یہ پڑھائی شروع کر دیں. 1 ماہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کر دیں گے. سر اولاد کا بندش کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں. اولاد کے لیے دیکھیں، ایک تو ہم نے چینل پر پڑھائی 2 3 طرح کے عمل بتائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے دیکھے ہوں یا نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لیں، اس سے کافی آپ کو رہنمائی مل جائے گی. دوسرا میں یہاں سب کے لیے بتا دیتا ہوں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری ان کل 7 مرتبہ. یہ اللہ کے نام ہے، یا اللہ یا خالق یا مصور یا ابتیع 100 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، سورہ محمد 1 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ. یہ پڑھائی آپ نے شروع کر لینی ہے. دن میں 1 مرتبہ ہی کرنی چاہیے، چاہے آدھی صبح آدھی شام کر لیں. رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے. یہ پڑھائی 3 ماہ تک جاری رکھنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نواز دیں گے. نمازوں کی پابندی ضروری ہے. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ ان کی ساس بار پر جادو کرواتی ہے، کیا کریں گے؟ حفاظتی پڑھائی کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں اگر تو جادو ہے واقعتاً تو اس کی حفاظت کے لیے پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کریں. سورہ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، یہ حفاظت صبح و شام آپ پڑھیں، 7 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھیں. آپ پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جادو ہو جائے انشاءاللہ. توکل اور یقین کے ساتھ صبح شام کے اذکار کریں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. ایڈوکیٹ عبدالغفار بھائی، ایک اولاد کے والے سے قاری صاحب نے ابھی بتایا 2 منٹ پہلے ہی، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں.
روح کی طاقت کے لیے، روحانی طاقت کی مضبوطی کے لیے کچھ حال بتائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سب سے زیادہ بہترین اور مضبوط وظیفہ ہے روحانی طور پر انسان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ بہت مضبوط کرنے والا عمل ہے، یہ کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ درود شریف جو ہے روحانی قوت مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو یہ پڑھائی ذکر زیادہ جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خود کو برفانی علاقوں میں برف کے اوپر کالے جوتے پہن کر چلتے ہوئے دیکھنا۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ رزق کی بندش اور رکاوٹ کے لیے کوئی پڑھائی بتا دیں۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دیں، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام، استغفر اللہ 1000 مرتبہ، اور یہ پڑھائی جو ہے وہ 1 ماہ جاری رکھنی ہے، نمازوں کی پابندی، ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کامیابی ملے گی۔ خواب کے اندر گلاب کا پھول کھلا ہوا دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا خواب ہے، خوشی ملنے کی علامت ہے۔ وسیم بھائی آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ خواب کے اندر قبلے کی طرف دیکھ کر اچھی آواز میں اذان دینا۔ یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی تعلیم کا کام لیں گے، دین کے پھیلانے کے لیے جو ہے وہ آپ سے کوئی نہ کوئی کام لیں گے، تو اگر آپ نے کوئی ایسا ارادہ بنایا ہے تو آپ ضرور کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ خواب میں گھر کی چھت کے نیچے سے جب بھی گزرتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے لیکن یہ بچ جاتے ہیں۔ گھر میں والد اور والدہ کی خدمت کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کریں، اگر آپ اس میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کو بہتر کریں۔ اکثر خواب میں خود کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھتے ہیں تو اس کی کیا مطلب ہوگا؟ مکمل خواب بتائیں گے تو تعبیر بتائی جائے گی، ویسے اگر سیڑھیوں سے انسان گرتا ہے وہ اور چیز ہے، اترنا اور چیز ہے، تو اگر گرنا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی حفاظتی پڑھائی کریں۔ ایک خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے چاچو جو ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے ان کی طرف سے، ان کو دے رہے ہیں نا۔ جی جی۔ محمد ایوب بھائی آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ایک خواب کے اندر اپنی شادی کا دیکھنا۔ خواب کے اندر اپنی شادی دیکھنا یہ اچھا خواب ہے، اگر شادی شدہ کو آئے تو خوشی ملے گی، اور اگر غیر شادی شدہ کو آئے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کسی رشتہ دار کو فوت ہوئے دیکھنا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ زندگی میں لمبی عمر کی علامت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی دے گا۔ یہ جادو جنات میں کیا فرق ہے اور عاشق جن کی کیا علامات ہیں؟ دیکھیں جادو جنات کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں جادو کے مریض جادو ہوتا ہے جو کروایا جاتا ہے یا شیطان کرتا ہے، جنات ہوتے ہیں جو خود بخود بھی آ جاتے ہیں اور کسی کے بھیجنے سے بھی آ جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا فرق ہے۔ عاشق جن میں یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط محسوس کرتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شیطانی چیز اس کے ساتھ شیطانی کھیل رہی ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی یا اس طرح کا کام کر رہی ہے یا وہ کر رہا ہے، تو اس طرح کے خواب آنا یہ عاشق جن کی علامت ہے، تو اس میں جو ہے وہ حفاظتی اذکار کرنے سے یہ مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی والدہ کی جو ناک ہے وہ آدھی کٹی ہوئی ہے اور وہ حیات بھی ہیں۔ یہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں دیکھیں کہ معاملات بہتر ہیں، بہتر سے مراد اعمال کے لحاظ سے دیکھیں، کوئی غفلت کمی کوتاہی کسی میں ہے تو اس کو بہتر کریں۔ سسٹر کا سوال ہے کہ خواب میں کتے پیچھے لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ جادو کی علامت ہے، سسٹر کا علاج کروائیں، اور جو میں پڑھائی بتا رہا ہوں یہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ ٹیشو دینا۔ ایک خواب میں دیکھا ہے کہ پیپر میں کچھ کر نہیں پایا جا رہا، کچھ ہو نہیں رہا۔ ایک سیکنڈ پچھلے سوال کا میں جواب دے جی لوں۔ جی۔ بچی نے جو خواب کتے پیچھے لگے دیکھے ہیں تو یہ جادو کی علامت ہے، اس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 85-86، یہ 7 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ساتھ میں رقیہ دم سنیں۔
خواب میں پیپر میں کچھ نہ کر پانا. ہاں، یہ جو ہے یہ کامیابی سے رکاوٹ کے جو جادو ہوتا ہے عموماً اس قسم کے مریضوں کو آتے ہیں اس طرح کے خواب. تو آپ کو پڑھائی بتاتے ہیں سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام، اور سورۃ الفلق ناس 33 مرتبہ صبح شام، درود ابراہیمی 100 مرتبہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور کثرت استغفار جاری رکھیں، نمازوں کو بندی جاری رکھیں. انشاءاللہ ایک ماہ میں آپ کی ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں. وسیم بھائی آپ کی دعاؤں کا بہت زیادہ شکریہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازیں گے. کیا حسد کرنے کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے؟ آ جاتی ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد. ادھر بات سمجھنے والی ہے کہ حاسد تو ہر وقت حسد کرتا ہے. اذا حسد کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اسی لیے کیا گیا کہ جب حسد کرتا ہے نا، تب کوئی خاص قسم کا حسد کرتا ہے تو جادو کرتا ہے، حسد کرتا ہے تو نظر لگتی ہے، حسد کرتا ہے تو سارے معاملات میں رکاوٹ آتی ہے، تو حسد کی وجہ سے. تو اذا حسد اس لیے یہاں پر الگ کیا گیا کہ جب وہ حسد کرے. ویسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ جادو سے جیسے پناہ مانگی گئی ہے من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد، تو اذا حسد کا لفظ اس لیے ایکسٹرا ڈالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ ایسے پناہ مانگو کہ جب وہ حسد کرے. تو حسد سے کافی نقصانات ہو سکتے ہیں، حفاظتی پڑھائی جاری رکھیں. خواب کے اندر گاڑی چوری ہوتے ہوئے دیکھنا. ہاں، یہ اچھا خواب نہیں ہے، حفاظتی اذکار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی شر سے محفوظ کرے. کالے رنگ کا سانپ دیکھا ہے، اسے بندوق سے مارا ہے، اس کے بعد وہ جل گیا. ہاں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جادو جنات کا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. اس سیشن کو ساتھ ساتھ سارے بھائی جو ہیں وہ شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے. ایڈوکیٹ عبدالغفار بھائی کا سوال ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، اس کا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں، نظر بد کی وجہ سے بھی اس طرح کا معاملہ بن سکتا ہے، اور جو ہے حسد اور جادو کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے. تو کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں، اگر وہ خود کر لے تو بہت بہتر ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے کریں، اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھے. سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام پڑھے. جو بھی مسئلہ ہوگا کلیئر ہو جائے گا. رقیہ دم 1 مرتبہ صبح شام سنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں. عاشق جن سے نجات کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ کہ گھر کا کوئی فرد بھی پڑھائی کر سکتا ہے؟ خود پڑھے جو مریض ہے. عاشق جن کا یا اس طرح کا مسئلہ جو ہے، یہ اس میں خود جو ہے وہ پڑھائی ضروری ہے. اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ صبح شام اور سونے سے پہلے پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور درود ابراہیمی یہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیں گے. رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سنتے رہیں. 1 ماہ کر لیں، عاشق جن کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. خواب میں والد کے ہاتھ پر بوسہ دے رہی ہوں جبکہ والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کا فائدہ انہیں پہنچا رہے ہیں. مزید ان کے لیے جو ہے وہ اعمال نیک جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے رہیں. میرے 5 بچے تھے، 2 میرے پاس ہیں، 3 فوت ہو چکے ہیں. سب کہتے ہیں کہ ان کو ٹھا کا مسئلہ تھا جو جادو کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا. دیکھیں، ٹھراک میں اور جادو میں فرق ہے، تو یہ ذرا سمجھیے. ہم نے اس پر ویڈیو کچھ ہی دن مطلب پہلے ابھی 7 ماہ کے ہوتے تھے تو اچھا مسئلہ بن جاتا تھا. صحیح. تو کچھ دن پہلے اس پر ویڈیو بنائی ہے، اس میں مکمل طور پر کب کب معاملات بن سکتے ہیں اور کیسے اس کا علاج کرنا ہے، وہ ساری ڈیٹیل میں اس کا علاج بتایا ہے. وہ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ویسے ممکن ہے کہ اس طرح کا معاملہ مسئلہ ہو تو اس کا علاج آپ کو آنا پڑے گا، یا وہ پڑھائی جو ہم نے بتائی ہے وہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. محمد عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ ہر معاملات میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، تو کچھ بتا دیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے شروع کر دیں. جب بھی کوئی کام کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. سورۃ توبہ کی آخری آیت 7 مرتبہ پہلے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس میں ناکامی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. تو اللہ کے ذمہ آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ کو کسی چیز کی فکر یا ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ایک خواب میں کسی کی موت کی خبر سننا. وہ حیات ہے جس کی موت کی خبر سنی، شاید یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، بہتری والا خواب ہے. آپ کے حق میں بھی اس کے حق میں بھی برا خواب نہیں ہے.
یہ خواب کے اندر کتے، سانپ، شیر، پانی وغیرہ یہ چیزیں دیکھنا. یہ جادو کے مریض کو آتے ہیں اس طرح خواب کے کتے پیچھے لگے، سانپ پیچھے لگیں، تو اس کا علاج کریں. حفاظتی پڑھائی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ صبح و شام سونے سے پہلے پڑھتے رہیں، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھتے رہیں. رقیہ دم 3 مرتبہ صبح و شام سنتے رہیں. یہ اس کا علاج ہے، یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اکرم بھائی کا سوال ہے کہ سانپ کا بازو پر کاٹنا. خواب میں دیکھا ہے کہ سانپ جو ہے وہ بازو پر کاٹ لیتا ہے. ہاں، یہ جادو کی علامت ہے. اور سورہ فلق ناس، سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگا کر نہائیں، 3 مرتبہ رقیہ دم صبح شام سنیں لازمی. اور اس کا بہت جلد جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت جو ہے وہ فوراً اس کا علاج ضروری ہے. محمد ایوب بھائی اپنے سوال کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، یہ سمجھ نہیں آ رہی. خارش کا علاج بتا دیں. یہ خون میں گرمی کی وجہ سے عموماً ہوتا ہے، تو جو ہے شربت ان کو یہ لگتا ہے کہ جناتی بیماری نہیں، یہ جناتی بیماری نہیں ہے. جنات کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتا. جنات کی وجہ سے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. کٹ لگتے ہیں جنات کی وجہ سے، جسم پر کٹ لگتے ہیں، خارش نہیں ہوتی. تو جنات جو کرتے ہیں وہ کٹ لگاتے ہیں، وہ خارش نہیں کرتے. تو آپ کو پہلے بھی بتایا شاید، تو اس لیے وہ علاج کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کے پانی پئیں، تیل لگائیں. سسٹر مناہل، ہمارا نمبر بند نہیں ہوتا، صرف فرائیڈے کو آف ہوتا ہے. باقی آپ پورا ہفتہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کال کریں، آپ کی انشاءاللہ ضرور بات ہو جائے گی. نمبر بیزی ہو سکتا ہے یا نماز کے وقفے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مسئلہ، باقی آپ ٹرائی کریں گی تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی. خواب میں چھپکلی کا کاٹنا. بہت برا خواب ہے. خواب کا اثر فوراً ضائع کرنا چاہیے، اور حفاظتی پڑھائی لازمی کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس، درود ابراہیمی 33 مرتبہ صبح شام کرنا ہے، اور 3 مرتبہ رقیہ دم سننا ہے. یہ عموماً جس کو بیماری کا جادو کیا ہو گیا ہو اس کو اس طرح خواب آتے ہیں. یہ پڑھائی کرنے سے وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. یہ پڑھائی 21 دن جاری رکھنی ہے. میرے ساتھ کوئی چیز ہے، کوئی سیب ہے، بہت دم کروایا ہے، کسی سے آرام نہیں آ رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ آرام دیکھیں، ذکر زیادہ شروع کر دیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنا علاج کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 مرتبہ صبح شام، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام. صرف حفاظتی اذکار 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، صبح شام اور سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں. سب جو ہے وہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کرنے، بس تھوڑا سا ذکر کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور یہ اذکار کریں. میں آپ کی جو آپ نے صورتحال بتائی ہے وہ سمجھ چکا ہوں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے آپ کے معاملے. ارشد بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ فون پر سوال پوچھ لیں، آپ کا سوال کافی زیادہ لمبا ہے تو سیشن میں اتنا زیادہ لمبا سوال پڑھنا مشکل ہوتا ہے. ایک سال سے بولنے میں اور قرآنی یا تو دعائیں پڑھنے میں کافی زیادہ مشکل اور رکاوٹ ہو رہی ہے، جس طرح اٹکنا ہوتا ہے وہ چیزیں. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک یہ 7 مرتبہ صبح شام، سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ پانی پر اور تیل پر دم کر کے پانی پئیں. تیل کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو جادو جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ 7 اذانیں دینی ہیں چاروں کونوں میں، 7 ایک میں، 7 دوسرے میں، 7 تیسرے میں، 7 چوتھے میں، چاروں کونوں میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اثر کا استخارہ نہیں ہوتا اثر ہے یا نہیں ہے. ہم تو واضح طور پر آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں، علامات بتا رہے ہیں کہ یہ اگر علامات ہیں تو کنفرم ہے آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہے. اگر یہ علامات نہیں ہے کنفرم ہے جادو جنات نہیں ہے آپ پر. تو اس کا حل کیا کرنا ہے، اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج ایسے کرنا ہے، اگر مثلا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے تو حفاظتی اذکار شروع کر دیں. تو اگر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگا دوبارہ نہیں ہوگا. مثلا اگر نہیں ہے پہلے سے جادو تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اس لیے. تو جو حساب کے نام پر استخارے ہیں نا، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو میں نے کئی بار جو ہے وہ اپنا حساب کروایا ہے، تو میرے حساب میں ہمیشہ یہ جادو ہی نکالتے ہیں، جن نکالتے ہیں، کبھی کیا نکالتے ہیں، کبھی کیا نکالتے ہیں. تو یہ ڈرامے بازی ہیں. حقیقت کو سمجھیں اور خود علاج کریں. شہزاد بھائی ہمارے نمبر جو ہے وہ فیس بک پیج کے اباؤٹ میں موجود ہے، وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں. باقی سیشن کے ختم ہونے پر نمبر مینشن بھی کر دیے جائیں گے.
محمد سلیم بھائی کا سوال ہے، گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ذکر زیادہ بڑھا دیں، گھر میں استغفار زیادہ بڑھا دیں، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ذکر سے برکت ہوتی ہے، برکت سے سکون ہوتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ گناہ سے نحوست ہوتی ہے، نحوست سے بے سکونی ہوتی ہے اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کو جو ہے وہ معیشت تنگ کر دوں گا، تو اس پہ معاملات تنگ ہو جاتے ہیں، دنیا تنگ ہو جاتی ہے، تو اس لیے ذکر زیادہ شروع کریں۔ طبیعت صحیح نہیں رہتی، دشمنوں نے کچھ کروایا ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں اس طرف نہ بھاگیں کہ کس نے کچھ کروایا ہے، کیا معاملہ ہے، علاج کی طرف سمپل آئیں۔ حفاظتی پڑھائی آپ کو بتائی ہے وہ شروع کر دیں، کروایا ہوگا تو ختم بھی ہو جائے گا اور دوبارہ کے لیے آپ کی حفاظت بھی رہے گی۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ صبح شام اور سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ کثرت استغفار جاری رکھیں، روحانی قوت مضبوط ہو جائے گی۔ رقیہ دم 1 مرتبہ صبح شام سن لیں، اگر اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک خواب میں میرے اوپر کوئی سانپ پھینک رہا ہے اور اس نے کاٹا بھی ہے۔ یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ حفاظتی اذکار جو میں نے ابھی بتائے ہیں یہ شروع کر لیں، اور رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام شروع کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مجھے جلدی نظر لگ جاتی ہے اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں صبح شام کے اذکار کیا کریں، نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ صبح شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ میرا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا معمولی سا بھی کیوں نہ ہو، کرتی رہتی ہوں، انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے لیکن کام نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جاب بھی نہیں ہے اور رشتہ بھی نہیں ہو رہا، ہر کام میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، ہر ٹائم پڑھا کریں، آپ کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی کام آپ کا ادھورا نہیں رہے گا، انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے کیسے کامیابیاں آپ کی طرف لوٹتی ہیں۔ ای میل پر فی الحال رپلائی نہیں کیا جاتا، بہت کم ہی چیک کی جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نمبر پر کال کر لیں، باقی واٹس ایپ پر میسج کرنے کی بجائے آپ نمبر پر کال کر لیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بھی کوئی حل ہم نکالیں، آپ کا جو میسیجز کا رپلائی کا، تو انشاءاللہ جلدی اس کا بھی آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ وہ جو مثلا لائیو چیٹ کو آپشن انشاءاللہ جلدی لے کر آئیں گے تو اس سے انشاءاللہ سب کو آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے کچھ کیا پڑھنا چاہیے؟ امتحانات میں کامیابی کے لیے ایک تو سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کامیابی کے لیے ہے۔ اور تیسرا سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا آخری حصہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو یہ بھی کامیابی کے لیے، تو یہ پڑھنا شروع کر دیں، 100 مرتبہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ایک خواب میں اپنے قریبی مردہ رشتہ داروں کو بار بار دیکھنا۔ یہ خواب میں جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی ہے وہ کیا کہتا نظر آ رہا ہے یہ بتائیں گے تو آپ کو اس کا بتایا جائے گا۔ جسم کے اندر جنات ہیں، وزن بہت زیادہ رہتا ہے اور کوئی ہندو جنات ہیں ان کو لگتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی جن ہوگا، وہ ہندو ہے وہ کوئی بھی ہے، وہ انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورہ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ ذکر کرنے سے روحانی قوت مضبوط ہو جائے گی، جادو جنات کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک گھر میں سب زیادہ بہت بیمار رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی سورۃ بقرہ کی تلاوت، سورۃ الرحمن کی، سورۃ تغابن کی 1 مرتبہ صبح شام چلائیں، اور اس کے ساتھ پڑھائی سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ۔ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، کثرت ذکر گھر میں جاری رکھیں، انشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، اور جو ہے وہ خوشیاں ملیں گی۔ ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ جو کیلے ہیں وہ بانٹ رہی ہیں۔ اچھا خواب ہے یہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خوشیاں دے گا، وہ خوشی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کہیں بھی جاؤ تو یہ دعا پڑھو، کل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، تو آپ کو وہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لازمی جو ہے وہ عزت دیتے ہیں،
اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ مجھے عزت کے ساتھ اس بستی میں داخل کر، عزت کے ساتھ نکالنا، سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے کوئی فرشتہ میرا جو ہے وہ ساتھی مقرر فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے حامی و ناصر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ باقی ذکر کرنے والوں کو قرآن نے بھی عزت والا کہا ہے، حدیث نے بھی عزت والا کہا ہے، جو زیادہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک خواب کے اندر مختلف قسم کے چوہوں کا دیکھنا کسی دوسرے کے گھر میں، یہ حاسد کی علامت ہے، حاسد کی علامت ہے۔ تو جو ہے اس میں آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں۔ سام کو خواب میں بار بار دیکھنا اور اس کا کاٹ بھی لینا، یہ جادو کی علامت ہے۔ اس کے لیے جو ہے علاج اس کا کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ صبح شام پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگا کر نہانا ہے، 3 مرتبہ رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ صبح شام 3 مرتبہ سننا ہے۔ اس سیشن کو سارے بھائی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ شیئر لازمی کریں۔ نمبر جو ہیں وہ پن کر دیے گئے ہیں، آپ نمبر وہاں سے لے سکتے ہیں، اسی چیٹ کے اندر نمبر مل جائیں گے آپ کو۔ ایک خواب کے اندر کسی کو پیسے دینا، وہ کس کو دیے ہیں ویسے ہی اچھا خواب نہیں ہے، وہ کس کو دیے ہیں اور خواب میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں پیسے دیتے ہوئے، یہ دو چیزیں بتائیں گے تو اس کی تعبیر لگے گی۔ کاروبار میں برکت کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ کاروبار میں برکت کے حوالے سے کثرت استغفار کرتے رہیں، کثرت درود شریف پڑھتے رہیں، اور یہ تو کاروبار والی مطلب جگہ پر بیٹھ کے آپ پڑھتے رہیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے اگر ہے تو جادو کی وجہ سے اگر ہے رکاوٹ ہے تو اس کے لیے سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھنی شروع کر دیں، استغفر اللہ 1000 مرتبہ، نمازوں پابندی جاری رکھنی ہے، نمازوں پابندی رکھنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے اگر رکاوٹ بندش کا مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ وہاں پر رقیہ دم بھی چلائیں، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جادو جنات والا مسئلہ ہے تو کیا بڑا گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہم تو کھلاتے ہیں، کوئی بھی مریض آتا ہے اس کا علاج کر کے اسے کہتے ہیں کھائیں۔ یہ صرف جو ہے وہ ایک کنسیپٹ بنایا گیا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں اس سے کوئی جنات کا تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف ایک خوف پھیلایا گیا ہے۔ جو جادو جنات کا مریض ہے وہ بڑا گوشت کھا کے ویسے ہی جو ہے وہ پریشان رہتا ہے کہ مجھے کچھ ہونا ہی ہونا ہے، جب یہ سوچ رہتی ہے تو اس کو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ سوچ نکال دیں، آپ خاموشی کے ساتھ کھلا دیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بعض مریض ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو یہ تو ایک میڈیکل ہی مسئلہ ہے، تو اس سے کوئی مثلا ایک بندہ آگ پہ ہاتھ رکھے گا تو اس کا ہاتھ تو جلے گا نا، تو یہ ایک ظاہری معاملات ہے، ظاہری لحاظ سے کسی چیز سے بچنا، اجتناب کرنا، تو یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں جی بڑا گوشت کھانے سے جن آ جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حفاظتی پڑھائی کر کے آپ کھا سکتے ہیں۔ ایک سسٹر کا سوال ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ چل رہی ہوں، جنگل آ جاتا ہے لیکن چلتی رہتی ہوں، گھر نہیں ملتا، صبح سے رات ہو جاتی ہے۔ ہاں، رکاوٹ کا مسئلہ ہے، آپ جو ہے وہ سورۃ توبہ کی آخری آیت 300 مرتبہ صبح شام، سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام، استغفر اللہ 500 مرتبہ صبح شام، یہ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام، یہ عمل 1 ماہ کرنا ہے، نمازوں پر پابندی رکھنی ہے۔ آپ کو رکاوٹ کا مسئلہ ہے، کسی بھی کام میں کامیابی سے رکاوٹ کا جادو وغیرہ ہے تو آپ یہ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سے جن ہیں ان کی چاروں طرف اور یہ خود کو بے بس محسوس کرتی ہیں۔ جی یہ شیطانی خواب ہے، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97-98 پڑھا کریں۔ سعید حسن بھائی آپ اپنے سوال دوبارہ رپیٹ کر لیں، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ والد نے خواب میں اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ہاں یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی دیں گے، یہ اچھا خواب ہے۔
اگر کوئی بیمار ہے گھر میں تو اس کو اللہ تعالیٰ صحت دیں گے انشاءاللہ۔ شادی کی بندش، رشتے کی بندش کے حوالے سے قاری صاحب نے بتا دیا ہے، میرا خیال 4 سے 5 مرتبہ اس تو پر بات کر لی ہے۔ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ کوئی لیں۔ اور سوال کو اتنی دیر دیکھ لیتے ہیں، آپ پیچھے کر کے دیکھ لیجیے گا۔ نیا کاروبار، نئی دکان شروع کرنے جا رہے ہیں، کامیابی کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ استخارے کی دعا روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے کامیابی دیں گے۔ باقی ذکر کثرت سے کرتے رہنا ہے وہاں پہ، تو اگر آپ اچھے طریقے سے اچھی نیت لے کے چلیں گے، اس پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ کام کریں، تو وہ آپ دیکھ لیں، اس میں کچھ کافی چیزیں لکھوائی گئی ہیں، وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کے۔ خواب میں چوری ہوتے ہوئے دیکھنا۔ چوری ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ کہاں چوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ویسے یہ اچھا خواب نہیں ہے، تو اس کا خواب کا اثر ظاہر کر دیں۔ اس کے بارے میں کچھ سوالات کرنے کے بعد ایگزیکٹ اس کی تعبیر کیا ہے وہ بتائی جائے گی، لیکن یہ اچھا خواب نہیں، اتنا بتا دیے۔ سسٹر ہمارے جو نمبر ہیں وہ بھی ہم نے پن کیے ہوئے ہیں، فیس بک پیج کے اباؤٹ میں بھی موجود ہیں۔ نمبر یہی ہوتے ہیں، آپ پاکستان کی ٹائم کے حساب سے کال کریں تو بہتر ہے، صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک۔ سلیم بھائی کا سوال ہے کہ رقیہ دم کیا ہوتا ہے؟ رقیہ دم عربی میں اس کو رقیہ کہتے ہیں دم کو، تو میں عربی کا لفظ بھی استعمال کر دیتا ہوں، اردو کا بھی استعمال کر دیتا ہوں۔ رقیہ دم وہ ہوتا ہے جس سے جادو جنات کو تکلیف دینے والی آیات، ختم کرنے والی آیات، اثر کو ختم کرنے والی آیات جو ایک جگہ پر جمع کی گئی ہوتی ہیں، جو ہم مریض پر پڑھتے ہیں، وہ ریکارڈنگ کر کے دے دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے ممالک میں یا دور بیٹھے جو اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں ان کا علاج آسانی سے ہو جائے۔ یہی ہم مریضوں کو دم کرتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ یہ گندم کاٹ رہے ہیں۔ ہاں، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رزق میں برکت کریں گے انشاءاللہ۔ جس بھی بھائی کا سوال رہ گیا وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ جادو کا اثر ظاہر کرنے کے حوالے سے قاری صاحب نے بتایا ہوا ہے، لیکن پھر بتا دیں۔ بارہا بار بتایا ہے، فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، صبح و شام سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، رقیہ دم 3 مرتبہ صبح و شام سننا ہے۔ اور جو بھائی دعا کر رہے ہیں ان کا شکریہ، بارک اللہ، آپ ہمارا جو ہے وہ اس سفر میں ساتھ دے رہے ہیں، اس فیلڈ میں ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ کی یہ جو آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک قوت ملتی ہے اور زیادہ کام کرنے کی۔ ہم جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اگر لوگوں کی خدمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، تو جو بھائی دعا کرتے ہیں ان کے لیے ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، تو جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جن کے والدین، جن کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جو ہے وہ درجات بلند فرمائے اور جنت میں جگہ دے۔ تو جو بیمار ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نام لینا ممکن نہیں ہے سب کا، لیکن سب کے میسیجز میری نظروں سے گزر رہے ہیں، تو جس بھائی نے دعا کا کہا ہے اب بھی اس کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے، اس کے معاملات آسان کرے، اور دوبارہ بھی انشاءاللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات دنیا و آخرت کے معاملات آسان کرے، اس کی پریشانیاں دور کرے، اس کو جو ہے وہ صبر دے، تکلیف میں گزرنا، تکلیف میں صبر آ جانا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہر بندے کو عطا کرے اور جو ہے پریشانیاں تکلیفیں ان کی دور کرے۔ تو کوئی خواب کے اندر لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ دیکھا۔ یہ بہت اچھا خواب ہے، اگر شادی شدہ کو آیا تو اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، اور غیر شادی شدہ کو آیا تو اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے، وہ شادی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بھائی کا سوال رہ گیا ہے تو وہ فون کر کے بھی اپنا سوال پوچھ سکتا ہے۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہمارے نمبر آن رہتے ہیں، فرائیڈے کو نمبر بند ہوتے ہیں، فرائیڈے کے علاوہ پورا ہفتہ جو ہے وہ نمبر آن رہتے ہیں۔ قاری صاحب کے بعد معاذ شاگرد جو ہیں وہی فون اٹھاتے ہیں، تو آپ اپنا جو بھی مسئلہ ہے ان کو بتا سکتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ بلکہ اس سب کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ آسانی والے معاملات کریں، اور آپ اس فیلڈ میں ہم جو کام کر رہے ہیں
اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو خود بھی فائدہ پہنچائیں، اور لوگوں کو جو ہے جو یہ ہم نے کوشش ایک شروع کی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنا علاج خود کرنا سکھا رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ بنیں، اس میں اس کا حصہ بنیں، ہماری ٹیم بنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم یہ مشن لے کے چلے ہیں کہ اس علاج کے معاملات کو دنیا میں پھیلانا ہے، لوگوں کو خود اپنا علاج کرنا سکھانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھائی ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچانے میں ہماری ساتھ ہماری ٹیم کا کردار ادا کریں، دعاؤں کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں، تو لوگوں کی ہیلپ کریں، آپ اپنے طور پر ہیلپ کریں، کسی کو ذکر بتائیں، کسی کو پڑھائی بتائیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو بھی پڑھائی ویڈیو میں بتائی گئی ہے وہ ہر ایک کو اجازت ہے، اس میں ضروری نہیں ہے اجازت لینا، تو اس لیے یہ آپ کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سے دین اور دنیا کا کام لے، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا آمین۔ فرمائے۔ تو سب کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے دعائیں کرنی ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے کریں گے۔ اللہ دین دنیا کو بھلائی نصیب کرے۔ السلام علیکم۔